نہتی وجب احترام منبر رسول پر جلوہ فرما علماء ذوی الاحترام حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے، اس کا شکر ہے کہ ہم اس کے گھر میں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ ساری حمد و ثنائے، تعریفیاں، خوبیاں اسی باری تعالیٰ کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ ساری تعریفوں کا جامع یقیناً وہی ہے کہ جس نے زمین و آسمان، شجر و حجر اور مخلوقات کا رب ہے۔ جو کچھ ہماری نگاہوں میں آ رہا ہے وہ اس کا بھی رب ہے، اور جو ہماری نگاہ میں نہیں آ رہا ہے وہ اس کا بھی رب ہے، سبحان اللہ۔ تو ساری تعریفیں اس کے لیے ہیں۔ سب سے پہلے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا نبینا شفیعنا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ حضرات، میں اپنی طرف سے دل کی عمیق گہرائیوں سے سب سے پہلے آج اس مسجد کے اندر میری پہلی حاضری ہے۔ یقین جانیے کہ یہ صرف آپ حضرات کو خوش کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر کے میں کہہ رہا ہوں کہ مسجد کی عالی شان یہ بلڈنگ، یہ چمکتا ہوا، یہ مہکتی ہوئی منزل اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ یقیناً اس علاقے کے اندر اللہ کے بندے رہتے ہیں اور اللہ کے دین کے اوپر چلنے والے لوگ ہیں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جتنے بھی لوگوں نے اس مسجد کے اندر اپنے نیک کمائیوں میں سے تعاون پیش کیا ہے، بالخصوص اس کی انتظامیہ کمیٹی، ہمارے قبلہ حاجی جہانگیر صاحب، ماسٹر محمد میر قاسم صاحب اور دیگر جتنے بھی لوگ جن کے نام سے میں واقف نہیں ہوں، سب نے اس کے اندر تعاون کیا ہے۔ سب لوگ جو ہے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس عظیم شان کارنامے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناسبت سے یہ چھوٹی سی محفل کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ہمیں جلدی پہنچنا چاہیے تھا، لیکن ایک جنازہ ہو گیا۔ ہمارے قریبی استاد حضرت مولانا حافظ افضل صاحب کے والد صاحب کا بہت دور ہے، آنے جانے میں کافی ٹائم لگ گیا، تو انشاءاللہ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے اور ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ وہ غوث اعظم، تمام ولیوں کے سردار کیوں کہلائے، اسی کے اوپر تھوڑی بات کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مقدس کتاب قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، ان اولیاء لا خوف علیہم، کہ ان ولیوں کو کوئی بھی خوف نہیں ہے، رنج و علم نہیں ہے، وہ اس جہاں میں بھی ممتاز ہیں اور یہاں سے جانے کے بعد بھی ممتاز ہیں، سبحان اللہ۔ ولیوں کو یہاں پر بھی خوف و فکر نہیں ہے اور وہاں پر بھی نہیں ہے، لیکن جب خوف و خطرہ نہیں ہے تو یہ کیوں کہا گیا لا خوف علیہم؟ فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو اپنی یعنی کہ سازشوں کے تحت اور کوششیں کرتے ہیں کہ ہم اگر ان کی توہین کر دیں، ان کی ولایت کا انکار کر دیں، ولیوں کو برا بھلا کہہ دیں تو ان کو کوئی فرق پڑنے والا ہے؟ ارے یاد رکھو، ان کو تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، لیکن ان کو چیلنج کرنا، ان کی ذات کے اوپر انگلیاں اٹھانا، یہ تمہارے لیے خطرہ ہے
اس لیے فرمایا کہ لا خوفن، خبردار ہو جاؤ، ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے تمہاری جھوٹی تدبیروں سے، اور تم جو بھی ان کے بارے میں کہو سمجھو ان کی ولایت کے اوپر، ان کے معاملات کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو یہ ولایت کا اہم منصب انسان کو کیوں ملتا ہے؟ کیا دولت کی بنیاد پر ملتا ہے؟ شہرت کی بنیاد پر ملتا ہے؟ کیا بہت زیادہ زمین ہونے کی بنیاد پر ملتا ہے؟ اعلیٰ خاندان والوں کو ملتا ہے؟ نہیں۔ اگر اعلیٰ خاندان والوں کو ملتا تو پھر یاد رکھو کہ حضرت سیدنا صحابی رسول حضرت امیر معاویہ کا بیٹا جو یزید بنا اور زمانے کے اندر اہل بیت کا اور جناب والا اہل بیت کا قاتل بن کر کے دنیا جانتی ہے، پلید بن گیا، تو پھر وہ بھی ولی بن جاتا۔ پتا چلا کہ ولایت اعلیٰ خاندان والوں کو نہیں، کسی ایک یعنی کہ خاص مال و دولت کی بنیاد پر نہیں، بلکہ فرمایا کہ ولایت اللہ کا ذکر کرنے سے ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب کوئی غریب ہے یا امیر ہے، شہرت والا ہے یا دولت والا ہے، وہ کوئی بھی ہے، اللہ کا ذکر کرنے سے اس کو ولایت ملتی ہے۔ اور بے شمار تاریخ کے اندر اولیاء کرام موجود ہیں کہ جن کی پراپرٹیاں، جن کی دولتیں، جن کی مال اور شہر جو ہے، شہر کے اندر ان کا نام دولت کی بنیاد کے اوپر اللہ ہوا کرتا تھا۔ سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے بہت بڑے رئیس تھے، بڑے مالدار تھے، بہت کچھ ان کے پاس تھا، لیکن ان کو بھی قرب ولایت حاصل ہوا۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مقصد، آپ نے جب پیدا ہوئے تو اس کے بعد سچائی کے اوپر انہوں نے کام کیا ہے، سچائی، سچ بولا ہے، انہوں نے دیانت داری سے کام کیا ہے، ایمانداری کے ساتھ دین و دین کی تبلیغ کی ہے، اور ان کے